الحمد لله على ما علم من البيان وألهم من التبيان وتمم من الجود والإحسان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائمة ما كرر الجديدان وعبد الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد خالق کائنات کی مدح رسائی تو بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے حد درود و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اس مبارک دن تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے اور لمحات دعائیں کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے. بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
مسلمان پیدا فرمایا۔ بے حد شکر ہے اس مالک خدا کا کہ جس نے ہمیں آقا دو عالم، شہنشاہ نبوت، فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد اپنی اطاعت کا تمام انسانوں سے وعدہ لیا، اور بعد میں جب دنیا کے اندر لوگ آئے، آہستہ آہستہ بتدریج انسان آتے گئے، اور شرع انسان نے کسی دوسرے انسان کو ورگلا کر کافر بنایا۔ جو مسلمان ہیں یہ اللہ کی توفیق سے اس وقت جو انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے پر یہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بہت ذرائع بنائے ہیں، ہدایت کی بہت سی اشیاء کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بہت سے نمونے پیدا فرمائے ہیں، اور یہ ہدایت یہ نہیں کہ دنیا طور پر ہدایت ملے یا دنیا کے اندر بندہ سیدھے راستے پر چلے، بلکہ ہدایت یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر بھی سیدھے راستے پر چلے اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی و کامرانی عطا ہو۔ اب یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہدایت کا سر چشمہ وہ ایک ہی چیز ہے، وہ صرف اور صرف وہ قرآن مقدس ہے۔ یہی قرآن تھوڑی بات کٹ کرو، تھوڑی بڑھو، یہی قرآن بندے کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے، اور یہی قرآن اللہ وحدہ لا شریک کے برگزیدہ بندوں کے اندر شامل فرما دیتا ہے، اور یہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ قرآن مقدس کو بنایا ہے۔ آپ غور کریں، ہمیں نماز کی فضیلت، نماز کے احکام، نماز کے فضائل و برکات ملے تو وہ قرآن مقدس سے ملے۔ اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملی تو وہ قرآن مقدس کے ذریعے ملی۔ اگر ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ملی تو وہ بھی قرآن مقدس کے ذریعے ملی، کہ یہی قرآن ہے کہ جو ہمیں ہر چیز کی محبت عطا فرماتا ہے۔ یہی قرآن ہے کہ جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور یہی قرآن ہے کہ جو ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔
آج جو میں عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قرآن مقدس کی عظمت و ثواب پر، اس کی فضیلت پر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ العلق کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیے، یعنی اے محبوب تم پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ، کہ جس نے پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہ وقت تھا کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال ہو چکے تھے۔ 40 سال گزرے تو آپ کو خواب کے اندر رات کو خواب آنا، اور وہی خواب جو رات کو آیا ہو دن کے اندر ویسا ہی معاملہ پیش آنا۔ یہ وقت بھی گزرتا رہا تو آپ کے دل کے اندر اللہ نے خلوت نشینی کا جذبہ اجاگر کر دیا کہ میں کہیں اکیلے جا کر عبادت کروں۔ آپ غار حرا آپ کے مقام، آپ کے گھر سے چند میل دور تھا، وہاں پر آپ عبادت کے لیے خلوت نشین ہوتے، کھانے کے لیے کچھ اشیاء کو لے جایا کرتے۔ کئی عرصہ ایسے ہی گزرا، اچانک ایک دن آپ عبادت کے اندر مشغول تھے، فرشتہ نازل ہوا، عرض کرنے لگا پر اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ امی ہیں۔ امی ہونا یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ امی وہ ہے کہ جس نے نہ کسی سے اللہ کے علاوہ نہ کسی سے سیکھا ہو، لکھنا سیکھا ہو، نہ ہی کسی سے پڑھنا سیکھا ہو۔ ہم انسان آتے ہیں دنیا پر، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں لکھنا نہیں آتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایسی ذات کی حامل ہے کہ جب آپ دنیا پر تشریف لے کر آئے، آپ پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ وہ فرشتہ آیا، پہلی دفعہ اس نے کہا اقرا، تو پڑھ، یعنی آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب وہ فرشتے نے کیا کیا، بات توجہ والی ہے۔ فرشتہ کہنے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگایا، سینے سے لگا کر زور لگایا، پھر زور لگانے کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور لگایا، پھر جب چھوڑا پھر کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ 2 دفعہ معاملہ ہوا۔ جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تو فرشتے نے پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم، اور 5 آیتیں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد فرشتے نے کہا آپ ان آیتوں کو پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ پڑھنے کے بعد جب یہ وقت گزرا تو
آپ کے دل کے اندر خوف طاری ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور آپ کے دل کے اندر خوف وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو جب یہ خوف بہت زیادہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ جب گھر کے اندر تشریف لائے، آپ سے فرمایا، کہنے لگے، حضور نے فرمایا، اے خدیجہ الکبریٰ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، یعنی کمبل اوڑھنے کے لیے مانگا۔ تو حضرت بات یہ بہت توجہ والی ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے نازل ہوا، تو یہ بات توجہ والی ہے۔ جب حضور نے فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ تسلی کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل یہ ابھی بوڑھے تھے اور یہ بہت بڑے پادری تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی۔ وہاں پر جا کر ورقہ بن نوفل کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، میرے اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو بتایا کہ مجھے فرشتے نے یہ کہا اور میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ورقہ بن نوفل وہ اس وقت انجیل مقدس کو عبرانی زبان سے عربی زبان کے اندر لکھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا، ورقہ بن نوفل کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے، آپ کے پاس ایک فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا تھا، وہ فرشتہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب یہ واقعہ پہنچا تو کہنے لگا، ورقہ بن نوفل نے کہا، اگر کاش میں جوان ہوتا، کاش میرے اندر طاقت ہوتی اور آپ کو قوم نکال دے گی۔ حضور نے پوچھا کہ کیا اس وجہ سے مجھے قوم نکال دے گی؟ فرمایا، کہنے لگا، ورقہ بن نوفل نے کہا، جی ہاں، جو آپ چیز لے کر آئے ہیں، جو بھی اس چیز کو لے گا، مانے گا، اس کو تکلیفیں ہوں گی، اس کو اذیتیں ہوں گی، اس کو لوگ ماریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے۔ پھر بعد میں ورقہ بن نوفل چند ہی عرصہ بعد دنیا سے چلے گئے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا تھا۔ اب قرآن مقدس ہم تک پہنچا ہے، 1400 سال گزر گئے، ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور جنہوں نے ہم تک پہنچانے کے لیے مدد کی، ہم تک قرآن پاک پہنچا، جن جن واسطوں کے ساتھ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کو ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے کہ ہم تک قرآن مقدس کو پہنچایا۔ قرآن پاک کا عظیم معجزہ، بڑے معجزے ملتے ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ قرآن ایسا قرآن ہے، اور یہ رب کا کلام ایسا کلام ہے کہ جو اپنے اترنے کی تاریخ بھی بتاتا ہے، اپنے اترنے کا وقت بھی بتاتا ہے کہ میں کس وقت نازل ہوا، وہ وقت کیا تھا۔ قرآن مقدس کو پڑھیں، آپ کو ملے گا سورۃ القدر، انا
انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن پاک کو جس تاریخ کے اندر، جس وقت کے اندر نازل کیا وہ لیلۃ القدر کا وقت تھا، وہ قدر کی رات تھی۔ پھر کیا فرمایا؟ قرآن پاک صرف لیلۃ القدر میں نازل ہوا، ساتھ میں اس رات کی برکتوں کو بھی اس نے بھیجا، اس رات کی عظمتوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا، اس رات کی فضیلتوں کو بھی ساتھ میں قرآن مقدس لے کر آیا۔ کیا فضیلت ہے لیلۃ القدر؟ کہ وہ رات اس جیسی کوئی بھی رات نہیں، وہ رات کہ تمام راتوں سے بہتر جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رات تمام راتوں سے بہتر تو ہے، ساتھ میں ساتھ اس رات میں اللہ کے نوری فرشتے بھی نازل ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ کب تک معاملہ رہتا ہے؟ جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتا۔ جیسے طلوع فجر ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے بڑے گزیدہ بندے ہمیں جو بھی دیتے ہیں اچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہم تک انہوں نے جو بھی پہنچایا اچھا پہنچایا۔ کہ یہ قرآن مقدس حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ نے آقا دو عالم شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے عزیز و اقربا آپ پر قربان، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ کہو نا، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ وجہ یہ ہے فیہ ولدت اور فیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کا روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا بھی ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اب یہ بات بیان کی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور سے یہ پوچھنے کے بعد فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی دن یعنی پیر شریف کے دن آپ پیدا ہوئے اور اسی دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیر کے دن پیدا کیا، قرآن مقدس کو پیر کے دن پیدا کیا، اور پہلی وحی جب آئی وہ پیر کے دن نازل کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیر کا دن کوئی ایسا دن نہیں ہے، پیر کا دن کوئی ایسا دن نہیں ہے، بلکہ پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو بھی بھیجا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بھیجا ہے۔ تو لہذا اس دن اور جس دن یہ چیز آئی ہے اس کی عظمت، اس کی رفعت کو سمجھے۔ اب یہ قرآن مقدس ہمیں بہت سی چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا جگہ پر اس کی عظمتوں رفعتوں کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے حضور کے فرمان کو رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت دیر تک غلامی کی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کو اپنے سروں پر رکھا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور کے تکیے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اگر آج کے دن کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اپنے پیر کی برکت ملی ہے، کسی پیر کا مرید اپنے پیر کے جوتوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے پیر کے تکیے کی حفاظت کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا شان والا بندہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عظمت والا بندہ ہے کہ جس کو یہ سعادت مل گئی کہ اپنے پیر کے جوتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ وہ صحابی رسول کہ جو محمد مصطفیٰ کے جوتوں کی حفاظت کرتا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ صحابی روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس بندے نے قرآن پاک سے ایک حرف کو پڑھا، فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف والحرف الف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کی اللہ کی کتاب سے ایک حرف کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ الف لام میم کہتا ہے، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کو نا، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم قرآن پاک کو نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ، اور ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس کے اندر کتنے حرف آ جاتے ہیں، تو اللہ ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو غور تو کریں نا، ہم کبھی توجہ تو کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے۔ اب دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اور پھر فرمایا وسمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبی لأمۃ یتنزل بہذا علیہم وطوبی لأجواف تحمل ھذا وطوبی۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو اللہ کے قرآن کو اپنے دل کے اندر سما لیتا ہے، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اب آخر میں حدیث کے جو الفاظ ہیں، پہلے تو یہ کہ وطوبی لأمۃ یتنزل بہذا علیہ وطوبی لأجواف تحمل ھذا۔ پھر آخر میں فرمایا وطوبی لألسنۃ تتکلم بہذا۔ یہ بہت شاندار کے الفاظ ہیں، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے حامل ہیں۔ اب سنیں حدیث میں کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین بننے سے 1000 سال پہلے سورۃ الیاسین و طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ ہم جو تلاوت کرتے ہیں
خدا کی قسم رب پروردگار نے بھی تلاوت فرمائی ہے. ہم جو یاسین پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تلاوت فرمائی ہے. ہم خوش نصیب ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا فرشتوں نے ان تلاوت کو سنا. فرشتوں نے بشارت دی کہ خوشی ہو اس امت کے لیے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہو. خوشی ہو اس امت کے لیے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہو. اور پھر فرمایا خوشی ہو اس سینوں پر کہ جس کے اندر یہ قرآن ہو. اور پھر فرمایا خوشی ہو اس زبانوں پر کہ جس پر یہ تلاوت ہوتی ہو. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں فرشتوں کی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہماری زبان پر رب کا کلام جاری ہوتا ہے. تو اب یہ زبان ایسی ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر اپنے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بنایا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں, ہم اس زبان سے اللہ کے نبی کی شانیں تو بیان کرتے ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم عزیز جو دوست حضرات ہیں ان کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہماری زبان خدا نہ کرے بہت گندی اور بہت غلیظ الفاظ نکالتی ہیں. یہ ہر ایک کو پتہ ہے. تو میرے عزیزان محترم زبان کی حفاظت کریں اور درست طریقے سے اس کو استعمال کریں, نہ کہ غلط طریقے سے استعمال کریں. تو یہ روایت ہمیں اس طرف بلا رہی ہے کہ اللہ کا یہ کلام کوئی عام کلام نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک, قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہیں. اس کے قرآن کہنے کی وجہ, کوئی بھی کتاب ہے اس کا نام ہوتا ہے, سبھی جانتے ہیں, چاہے انگریزی کی کتاب ہو, چاہے اردو کی ہو, چاہے فارسی کی ہو, ہر کتاب کا نام اس کا وہ نام جب سمجھ آ جاتا ہے تو اس کا سارا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. قرآن یہ دو لفظ ہے, یا تو یہ قرآن سے بنا ہے, قاف را حمزہ قرآن سے بنا ہے, یا پھر یہ قراءت سے بنا ہے. اگر اس کو قرآن کے معنی کے اندر لیں تو معنی ہوتا ہے جمع ہونا. کیا؟ جمع ہونا. اگر قرآن کے معنی کے اندر لیں تو معنی اس کا بنتا ہے جمع ہونا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جمع ہونا کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر قیامت کی دنیا کی بنانے کے دن جو صبح تھی جب حضرت آدم کو پیدا کیا, اس وقت سے پہلے سے لے کر قیامت کے دن تک جنت کے جنتیوں تک جانے تک ہر چیز کو اس کے اندر بیان کر دیا, ہر چیز کو اس کے اندر جمع کر دیا. انبیاء کے علوم قرآن کے اندر, انبیاء کے علوم قرآن کے اندر, فرشتوں کے علوم قرآن کے اندر, آسمانوں کے علوم قرآن کے اندر, اور جنت کے علوم قرآن کے اندر, اور دوزخ کے علوم قرآن کے اندر, حشر کے علوم قرآن کے اندر, اور انجیل کے علوم قرآن کے اندر. مطلب یہ کہ ہر چیز قرآن کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے محبوب, ہم نے جو تیری طرف نازل کیا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ہم نے ہر چیز کو بیان کر کے سامنے رکھ دیا ہے, ہر چیز کو بیان کر کے سامنے رکھ دیا ہے. تو میرے سامعین و قدر حضرات, یہ تو ایک معنی تھا. دوسرا معنی قراءتن کا. قراءتن کا معنی ہے پڑھی ہوئی, پڑھی ہوئی, یعنی ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں, اس کا معنی بھی یہ ہے کہ پڑھی ہوئی چیز. آپ زبور کو اٹھا لیں, لکھی ہوئی تھی اور پھر نازل ہوئی. آپ انجیل کو اٹھا لیں, لکھی ہوئی تھی پھر نازل کی گئی. آپ تورات شریف کو اٹھا لیں,
لکھی ہوئی تھی پھر نازل کی گئی، لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ پڑھا ہوا بھی تھا اور لکھا ہوا بھی تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا بھی ہے اور تمام صحابہ کو سنایا بھی ہے کہ یہ پڑھا بھی ہے لکھا بھی ہے۔ تو میرے سامنے قدر حضرات، تو اس سے اس کی شان و عظمت پتہ چلتی ہے۔ ہمارے اندر ایسے افراد ہیں، بلکہ وہ امام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں پیچھے چھوڑ گیا، جو میں پہلے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسعود کی، اس کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ قرآن مقدس کو ہم سمجھے تو ہمیں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ بغیر سمجھے بھی اللہ ہمیں 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے عطا فرماتا ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ سبحان اللہ، کون ہے؟ اتنی بڑی بات کی ہے میں نے، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام احمد بن حنبل۔ یہ ہمیں 2 حدیثیں یاد نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ ہمیں 5 حدیثیں یاد ہو جائیں گی، یا اس سے بھی زیادہ لگائیں تو 100 حدیثیں یاد ہو جائیں، لیکن وہ بندے کی شان کیسی ہوگی کہ جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہو۔ اب وہ بندہ، بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب کے اندر دیکھا۔ سبحان اللہ، کہو نا، حضور کا دیدار کی بات نہیں کر رہا، کسی صحابی کی دیدار کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں رب پروردگار کے دیدار کی۔ علماء اہل سنت وہ بھی اسی بات کے اوپر جمع ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ اللہ کو جاگتی حالت کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ صرف اور صرف دیدار خواب کے اندر ہو سکتا ہے، جاگتی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کو جاگتی حالت میں نہیں دیکھا جا سکتا، صرف خواب کے اندر۔ امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، میں نے اللہ سے پوچھا، اے رب پروردگار کہ تو قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 2 حرف کے بدلے 20 عطا فرماتا ہے، 3 کے بدلے 30 عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر سمجھے پڑھتا ہو، کیا اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ، کون جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَاهْمِهِمْ بِغَيْرِ فَاهْمٍ، کہ امام احمد بن حنبل کہ تو نے سوال کیا، کوئی سمجھے اور بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے یا ثواب نہیں ملتا؟ میں اللہ تعالیٰ اپنا رب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی میرا بندہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا قرآن پاک کو چاہے وہ سمجھ کر پڑھتا ہو چاہے بغیر سمجھ کر پڑھتا ہو، میں رب اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا رہوں۔ 10 نیکیاں، کتنیاں؟ 10 نیکیاں عطا فرماتا رہوں گا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل نے ہمیں یہ بیان کر دیا کہ قرآن پاک کو پڑھو، پڑھتے رہو، چاہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے الفاظ کو پڑھتے رہو۔ اب ایک صحابی حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی زیارت عطا ہو، ہم چاہتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ان کی ہمیں زیارت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو، ہمیں آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو۔ انہوں نے کہتا بتا دیا، فرمایا کہ من قرأ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کے دیدار کی طلب رکھتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، گویا کہ وہ حضور کا دیدار کرتا رہے گا۔
تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، حضور کا دیدار کرتا رہے گا۔ اب آپ کہتے ہوں گے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور کا دیدار نہیں ہوتا، تو یہ قرآن پاک پڑھنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کرنے کے مشابہ بتایا ہے۔ اب ہمیں اس طرح پڑھنا بھی چاہیے کہ آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو۔ ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے پر ہم الفاظ ہوتے ہیں، ہمارا دھیان قرآن پاک کی طرف نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمارا دھیان بھی قرآن پاک کی طرف ہو، اس کے الفاظ، اس کے مفہوم، اس کی تمام چیزوں کی طرف ہو، تو اللہ تعالی ہمیں امید ہے حضور کا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد میں ایک روایت پیش کرتا ہوں وقت کی نزاکت کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم دوائی لیتے ہیں شفا یابی حاصل کرنے کے لیے۔ ہم وہاں پر جا کر اپنی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اشیاء دوا لیتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، المیہ یہ ہے، ہم قرآن پاک کو شفا تو سمجھتے ہیں لیکن اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک شفا ہے، ہم یہ زبان یہ گردانے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک شفا ہے، لیکن ہم جاتے ڈاکٹر کے پاس ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم جاتے ڈاکٹروں کے پاس ہیں۔ تو قرآن پاک کے متعلق، شفا ہونے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشفاعتین القرآن الشفاعتین، کہ دو شفائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو شفا بنایا ہے، ایک شہد اور دوسرا رب کا قرآن، دوسرا رب کا قرآن۔ یہ تو حدیث ہے۔ اب میں قرآن پاک سے بتاتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگوں، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے شفا ملے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے رحمت بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے سامنے قدر حضرات، آخری روایت سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بہت سے فضائل۔ اس کی روایت کو ایک صحابی یعصوب المسلمین، امیر المؤمنین، ناصر المسلمین، حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار ہر عطا، مراد کل کفا، پیکر جود و سخا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینہ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا دماد، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ اس روایت کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کو تو پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر چیز بکل شیء عروس، عروس القرآن الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلہن بنائی ہے، قرآن پاک کے دلہن سورہ الرحمن کو بنایا ہے۔ تو میرے سامنے قدر حضرات، تو یہ قرآن اس کے فضائل بیان کرتے جائیں تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی رفعت بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم پڑھ کر اس پر عمل بھی کریں، اور ساتھ میں ساتھ اس کو پڑھ کر اپنے عزیز و اقربا کو اظہار ثواب بھی کریں۔ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، صرف ہم نادان ہو چکے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے نہیں۔ قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، پڑھے اس پر جو مٹی ہے وہ ڈیڑھ تک جم جاتی ہے، لیکن ہم اس کو اٹھاتے نہیں، صاف نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے سامنے قدر حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں اور اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس کی
عظمت اور رفعت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔